أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا شكرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. میرے عزیز دوستوں، والد کرام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لمبا پروگرام نہیں ہے، چند کلمات ہیں برکت کے لیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی مجلس ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی جلسہ ہو، اس میں اللہ، اس کے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس ایسی ہے، وہ گیدرنگ ایسی ہے جیسے مرے ہوئے گدھے یا گھوڑے سے اٹھ کے بندہ چلا گیا. اب مجلس تو لگ گئی، لوگ تو بیٹھ گئے، ہم اللہ اس کے محبوب کی دو چار باتیں کر لیتے ہیں تاکہ مجلس برکت والی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یا اللہ، یہ دوست بن جائے بہت کام آتا ہے، میں نے دوست بن جائے بہت کام آتا ہے. یا اللہ، کوئی منسٹر دوست بن جائے بہت کام آتا ہے، کوئی چودھری دوست بن جائے بہت کام آتا ہے. تو اپنے پاک نام میں اعلان فرما رہا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اے میرے رب، جب تم مومنوں کا دوست ہے تو مومنوں کی کیا مدد کرتا ہے، مومنوں کو کیا عطا کرتا ہے، مومنوں کو کس طرح نوازتا ہے. قرآن پاک سے پوچھو، اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کا ارشاد ہے، او میرے بندوں، جو میں نوازتا ہوں کوئی منسٹر نہیں نواز سکتا، کوئی بھی MPA نہیں نواز سکتا، زمانے کا چودھری وہ بھی نہیں نواز سکتا. میرا قرآن پاک پڑھو، جب میں مومنوں کا دوست بن جاتا ہوں تو میں کیا عطا کرتا ہوں. اللہ کا پاک کلام ہے، میں ان کو نکالتا ہوں گمراہی سے، لے آتا ہوں ہدایت میں ان کو نکالتا ہوں ظلمات سے، لے آتا ہوں اپنے نور کی طرف. خدا کی قسم، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کرتا کیسے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. ہم تو کیا ہیں،
موسیٰ علیہ السلام رو کے فریادیں کرتے رہے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے دیدار کرا دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جلیل القدر نبی ہے، اللہ کا نبی درخواست کر رہا ہے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جواب دیتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری اوقات کیا پدی کا شور ہوا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا کلام ہم اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، نہ آنکھیں اتنی طاقت رکھتی ہیں اور نہ کان اتنی طاقت رکھتے۔ یا اللہ تیرا ارشاد ہے تو مومنوں کو نکالتا ہے گمراہی سے، لے آتا ہے ہدایت میں، تو مومنوں کو نکالتا ہے ظلمات سے، لے آتا ہے نور میں۔ یا اللہ تیرا طریقہ کار کیا ہے؟ جس بندے کو اللہ نے ہدایت دی، جس بندے کو اللہ نے اپنا راستہ دکھایا، جس بندے کو اللہ نے اپنے نور میں کھینچا، آپ ایک بندے کی مثال نہیں دے سکتے، اللہ نے اسے اپنے مقرر بندے سے ملا دیا۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے، جب بندے کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، اللہ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ نیکتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنا بنانا چاہتا ہے، جب اللہ اس کا بننا چاہتا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ اسے اپنے کسی مقرر بندے سے ملاتا ہے۔ وہ رب کا مقرر بندہ سے اللہ سے ملاتا ہے۔ میرے رسول، تیرے رسول، تمام نبیوں کے رسول تشریف فرما ہے۔ سامنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی نافرمانی کرنا کرو، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، لوگوں موت کی تیاری کرو، لوگوں قبر کی تیاری کرو، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی اطاعت کا بڑا انعام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک کالا حبشی، رنگ کالا سیاہ، موٹے موٹے ہونٹ، ناک جیسے پکڑا ہوتا، کوئی صورت نہیں۔ جب میرے محبوب پاک نے فرمایا اپنے گناہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، رسول پاک کے منہ پر سے الفاظ نکلے۔ وہ کالا حبشی سامنے بیٹھا، اس نے اپنے گناہ یاد آئے، اسے اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جب اپنے گناہ اس نے یاد کیے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کے جسم میں لرزہ طاری ہوا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ رسول پاک نے جب اس کو دیکھا، دیکھ کے خدا کے محبوب مسکرائے۔ امتی رو رہا ہے، امتی آنسو بہا رہا ہے، اور نبیوں کے امام اس کے جیسے دیکھ کے مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، جب آپ نصیحت فرما رہے تھے، گناہ سے توبہ کی نصیحت کر رہے تھے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آپ نصیحت فرما رہے تھے، اللہ سے ڈرنے کا دم دے رہے تھے، اللہ کا عذاب سخت ہے اس کے سے آپ ڈرا رہے تھے، آپ کے سامنے ایک کالا حبشی بیٹھا ہوا رونے لگا، آنسو بہانے لگا، وہ
لرزنے لگا، اور اس کے کانپنے لگے، لیکن آپ نے دیکھا، آپ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آقا آپ کے مسکرانے میں کیا حکمت تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، جب میں نے تمہیں نصیحت کی اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، پھر میں نے جہنم کا ذکر کیا، یہ جو میرے سامنے کالا حبشی بیٹھا تھا اسے اپنے گناہ یاد آ گئے، جب گناہ یاد آئے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کا جسم لرزنے لگا، وہ رونے لگا۔ میں نے دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اللہ کا سلام لایا۔ اے اللہ کے محبوب، یہ جو آپ کے سامنے کالا حبشی بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ رسول کریم نے فرمایا، یہ حبشہ کا کالا حبشی ہے، بڑا نیک ہے، بہت نیک ہے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، جب آپ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت کر بلا رہے تھے، گناہ چھوڑنے کا درد دے رہے تھے، اللہ کے عذاب سے آگاہ کر رہے تھے، جب آپ نے دوزخ کا ذکر کیا، اس کالے حبشی کو اپنے گناہ یاد آ گئے۔ یا رسول اللہ، جب اسے اپنے گناہ یاد آئے، اللہ کے خوف سے یہ کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس وقت ساتوں زمین ساتوں آسمان کے فرشتوں نے دعا کی، یا اللہ، نبی پاک کی مجلس میں یہ کالا حبشی تیرے خوف سے رو رہا ہے، اس کے صدقے سب مجلس والوں کی بخشش فرماتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے ملائکہ کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی دعا سے اللہ نے جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بندے کا خدا کے خوف سے رونا سب کی بخشش کا وسیلہ بن گیا۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا، لوگوں، جب کسی مجلس میں ایک بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اگر اس مجلس میں ایسے لوگ آ جائیں جن پر پہاڑوں کی طرح گناہ ہو، اللہ کی قسم اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا کلام ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ان کو نکالتا ہے گناہوں سے، لے آتا ہے نیکی میں، نکالتا ہے ظلمات سے، لے آتا ہے نور میں۔ اگر یہ نبی پاک کی خدمت میں نہ آتا، یہ اپنے گھر بیٹھا رہتا، خدا کی قسم اس کی بخشش تو دور کی بات تھی، یہ جو سب کے سب بخشے گئے، اس کا نبی پاک کے پاس آنا یہ بخش کا وسیلہ بنا۔ ایک دویا سنگر، گانا گانے والا، گانے سننے سے اس لیے منع کیا گیا، گانوں میں جو شہوت کے اشعار ہوتے ان کو سن کے انسان کا نفس پروان چڑھتا ہے، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں، اور اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تیرے دین پاک نے ایسے گندے گانے کو سننے سے روک دیا۔ یہ سنگر، یہ گویا جب گانا گاتا تھا اس کی آواز میں اتنا اثر، گانا تو گاتا
آواز میں سیر ہے لیکن گانے کے ساتھ ڈانس بھی کرتا تھا، ناچتا بھی تھا۔ لوگ گانا سن کے ساتھ ناچنے لگتے، گانا سن کے ساتھ گانا گانے لگتے۔ ایک بےہودی کی مجلس ہوتی، اس گانا سننے میں ڈانس کرنے میں کئی گندگیاں ہوتی، کئی گناہ ہوتے۔ اس نے مجلس سجائی، بازار کے اندر آ کر جیسی اس نے اپنا گانے کی ابتدا کی، وہ آواز لوگوں کے دلوں پہ چوٹ بن کے لگی، لوگ اکٹھے ہونے لگے، اجتماع ہو گیا۔ گانا جب عروج پر پہنچا، اس نے ڈانس کرنا شروع کیا، اتنا مجلس میں اثر ہوا، اس کے ساتھ مل کے لوگ ناچتے ہیں، گانا گاتے ہیں۔ لہو لہو کی مجلس، گناہ کی مجلس۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ کون تھے یہ؟ کون تھے جس نے اللہ کے محبوب نبیوں کے امام کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، رسول پاک کی باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی، وہ جو قرآن پاک سنا تھا، وہ جو نبی پاک کی حدیث سنی تھی، وہ مخلوق کو پہنچانے والے، لوگوں کو اللہ تک بلانے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی پچھلی قطار میں نماز کے دوران کھڑے ہوتے تو رسول پاک فرماتے میرے معاذ کو آگے بھیجو، میری امت کا عالم ہے، اس کو پہلی صف میں کھڑا کرو۔ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ایک نظر اٹھا کے دیکھا، ناچو ناچ رہا ہے، گویا گانا گا رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے لوگ مجلس والے لہو لہو میں مبتلا ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اللہ نے تجھے کتنی خوبصورت آواز دی ہے، کیا بہتر ہوتا تو اس آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ایک جملہ تھا، نہ قرآن کی آیت تھی، نہ نبی پاک کی حدیث تھی، ایک اللہ کے ولی نبی پاک کے صحابی کے زبان کے کلام تھے۔ آپ دیکھ کے کہتے ہیں کتنی اللہ نے خوبصورت آواز دی، کیا بہتر ہوتا تو اس زبان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ کہہ کے چلتے چلتے کہتے ہوئے چل پڑے۔ گویا چپ کر گیا، ڈانس ختم ہو گیا۔ لوگوں سے کہتا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رسول پاک کے صحابی، نبی پاک کی امت کے عالم، لوگوں کو قرآن پاک سکھانے والے، لوگوں کو رسول پاک کی حدیث کا درس دینے والے، ان کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھا ہے، گانا بھول گیا، ڈانس بھول گیا، آپ کے پیچھے بھاگنے لگا، یا حضرت ٹھہریے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، قریب پہنچا، کہتا میں گانا گا رہا تھا، میں ڈانس کر رہا تھا، آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا اللہ نے کتنی پیاری تجھے آواز دی ہے، کیا بہتر ہوتا تو گانے نہ گاتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ گویے کی چیخ نکلی، اللہ کر کے وہ کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہتا ہے حضرت مجھے اپنے پاک ہاتھوں میں میرے ناپاک ہاتھ لے لو،
حضرت میری بیعت لے لو، میں آج آپ کے ہاتھ پر عہد کرتا ہوں، نہ میں کبھی گانا گاؤں گا نہ کبھی ڈانس کروں گا، میں آپ کے پاس آ کر قرآن و حدیث سیکھوں گا۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پڑھ لو، ناچوں گویا، صبح جاتا آپ کی کتاب نماز پڑھتا، پھر بیٹھ کے قرآن و حدیث سیکھتا، پھر وہ گویا، وہ ناچوں زمانے کا محدث ہو۔ اللہ نے یہی تو فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لوگو، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یا اللہ تو دوستی کیسے نبھاتا ہے، دوستی پہ کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں اعلان کرتا ہے، میں مومنوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتا ہوں۔ وسیلہ بنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چلیے، میرے دادا مرشد حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے دورے پہ تبلیغ کی غرض سے امرتسر، انڈیا کا شہر ہے امرتسر، ٹھکرا کے ساتھ وہ کھڑے تھے، سارے پگڑیوں والے، سارے بادشاہ داڑیوں والے، سب کی آنکھوں میں حیا، گردنیں جھکی ہوئی، وہاں ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، انجن کا ڈرائیور سکھ، لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی۔ آپ نے سکھ کو دیکھ کے کہا، فقیروں فقیروں، وہ سامنے تھے، وہ سکھ بیٹھا ہے نا، داڑھی بھی پوری، پگڑی بھی پوری، کلمہ پڑھ لے تو کتنا بڑا مسلمان، کتنا اعلیٰ مسلمان بنے۔ ایسے اشارہ کر کے فقیروں سے بات کی۔ سکھ نے دیکھا یہ بابا کھڑے ہوئے نا، اس بابے نے میری طرف اشارہ کر کے کوئی بات کی ہے۔ وہ انجن سے نیچے اترا، آہستہ آہستہ گردن جھکاتا ہوا حضرت صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا جی، آپ نے میری طرف اشارہ کر کے کوئی بات کی تھی، آپ نے کیا کہا تھا؟ حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، میں نے فقراء سے کہا ہے داڑھی بھی پوری، پگڑی بھی بہترین، کلمہ پڑھ لے تو کتنا پکا مسلمان بنے۔ یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ اللہ کے ولی کے منہ کے الفاظ اس درد سے کہے، کہا میں نے کہا تھا داڑھی بھی پوری، سر میں پگڑی بھی پوری، اگر یہ کلمہ پڑھے کتنا پکا مسلمان بنے۔ وہ سکھ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رو کے کہتا بابا جی، داڑھی میں نے رکھی، پگڑی میں نے باندھی، کلمہ پڑھا دو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، ان کو نکالتا ہے گناہوں سے، لے آتا ہے نیکی میں۔ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہی نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے چودھری، ان کی صحبت میں بیٹھتی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے چودھری۔ یہ اتنی کم قیمتوں والی نعمت نہیں ہے، خدا کی قسم تو سب کچھ لٹا دے، تجھے اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا الرستہ مل جائے، یہ سودا سستا ہے، اس کے لیے 2 قدم اٹھاؤ۔ رہبر کے بغیر رستہ نہیں ملتا۔
نہیں ملتا۔ خدا کے محبوب آئے، عرب کے لوگ یہ دنیا کے ذلیل ترین انسان تھے، قتل یہ کرتے تھے، بدکاری یہ کرتے تھے، زنا یہ کرتے تھے، قتل یہ کرتے تھے، عورتوں نے بے گھر میں جھنڈے گاڑ رکھے تھے، جو مرد آتا ہے آئے، میں بدفعلی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وہ خطہ چنا جس خطے سے گندگی اور کسی علاقے میں نہیں تھی، اپنے محبوب کو بھیج دیا، جو رسول پاک سے ملتا گیا وہ صحابی بنتا گیا، جو دل دیتا گیا اس کے دل کو نور سے بھرتے گئے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے ہدایت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میٹرک پاس کرنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، 10 سال فیسیں بھرتے ہو، استاد کی جھٹکیاں کھاتے ہو، کئی استاد گندی گالیاں دیتے ہیں وہ بھی سنتے ہو، پھر بھی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، ٹیوٹر رکھتے ہیں، ٹیوٹر کمزور ہے، کمزوری دور کرے۔ میٹرک پاس ہوتا 10 سال میں، چپڑاسی کوئی نہیں رکھتا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، 5 لاکھ دے دوں گا، ہر سال کو گورنمنٹ کا چپڑاسی لگوا دو، چپڑاسی۔ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کو قرب چاہتے ہیں، بغیر استاد کی اگر میں نہیں آتی استاد کے بغیر، ABC نہیں آتی استاد کے بغیر، رب کی معرفت استاد کے بغیر خدا کی قسم ممکن نہیں۔ میں نے اپنے شیخ کی مجلس میں دیکھا، ڈاکو آئے، زانی آئے، بدکار آئے، بچے آئے، اپنے دل میرے مرشد کو دیا، انہوں نے چمکا کے روشن کر کے واپس کر دیا۔ ڈاکو ہدایت والے بن گئے، بدکار نیکوکار بن گئے، قیامت تک کا یہی طریقہ۔ آپ کہو گے کہاں لکھا؟ سن لو، صحیح بخاری کی حدیث پر، صحیح بخاری کی حدیث پاک، قرآن پاک کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں قیامت تک میرے خلفاء آتے رہیں گے۔ یہ ہے نا 4 سلسلے، نقش بندی، قادری، سہرتی، چشتی، یہ جو پیر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، نبی پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی نسبت رسول پاک سے ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت تک میرے خلفاء آتے رہیں گے، جو ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگی۔ جب ان کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے، ان کی باتیں سنو گے، اللہ کا رنگ چڑھنے لگے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث الدانی فرماتے ہیں، او اللہ کے بندے تو باطن کا مریض ہے، اس کا علاج کرا، اس کے معالج اہل اللہ، اس کے معالج اہل اللہ ہوتے تو اپنے مرشد کے در پہ چلا جا، اس کے در کی چوکھٹ کو تکیہ بنا لے، جو تجھے میٹھی کڑوی دے اس کو قبول کر لے، پھر وہ وقت آئے گا وہ اپنے قلب کا نور تیرے دل میں منتقل کر دے گا، پھر تو باخدا ہو جائے گا۔ شکر اللہ نے آپ کو ایک نام بھی ایسا دیا جو نبی پاک کا نائب، قدر کرو، صحبت کا وقت نکالو، مسلک رہو، کہنے پر عمل کرو، خدا کی قسم موت نہیں آئے گی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا مقام دکھائے گا، روح باب میں نکلے گی۔ یہ وہ رستہ گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اپنے مرشد سے سنا کرتا تھا،
میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میں نے ایسے بندوں کی روح نکلتی دیکھی، کہتے تھے جنت نظر آ رہی ہے، جنت کے میوے نظر آ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، فرشتے کھڑے ہوئے، وہ بندے اللہ نے تیرے لیے جنت بنائی ہے۔ خدا کی قسم جنت کا ذکر کرتے کرتے کلمہ پڑھ کے روح پرواز کی، گناہ گار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہ رشتے، تو بڑا پروگرام تھا نہیں، یہ مقصد معروضات تھی آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ اللہ رب کریم ہم نے اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ والوں کی قدر اور اس کی شان، ان کے مرتبے کی پہچان فرمائے، اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنے باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ایک شیخ سلام کا